اور آپ دوستو، میں ہوں یم واجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی پرائم ٹائم میں۔ آج ہم بات کریں گے اس کالے دن کی جب حیدرآباد کے سینکڑوں افراد طوفان کی زد میں آ کر لقمہ اجل بن گئے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں 28 سپتمبر 1908 کی، جہاں طغیانی نے حیدرآباد کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ حیدرآباد میں آئی طغیانی نے سینکڑوں افراد کو اپنے ساتھ بہا لے جانے میں کامیابی حاصل کر لی، جس کا شکار حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر امجد حیدرآبادی بھی ہوئے تھے، جن کا خاندان اس طغیانی میں بہہ گیا تھا۔ پیش ہے اس طغیانی پر ہمارے نمائندے محمد فاروق کی ایک خاص رپورٹ۔ 27 ستمبر 1908 کو شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر طرف بارش کا شور سنائی دے رہا تھا، جس کی کان پھاڑ آواز ایک چنگھاڑ کی صورت لوگوں کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ تیز و تند بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ دراصل ستمبر کا مہینہ حیدرآبادیوں کے لیے ستم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم تجزیاتی اور طائرانہ نظر اس طوفان پر ڈالیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اپنی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان یہی رہا۔ آسمان پر بادل خوب جم کر برس رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بارش میں تیزی آنے لگی۔ رود موسیٰ کی طغیانی کو حیدرآباد کے بیشتر ادیبوں اور دانشوروں نے خوب لکھا ہے، جن میں علامہ اعجاز فروخ کے علاوہ پروفیسر مرزا اکبر علی بیگ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 28 ستمبر 1908 کی رات قیامت کی رات تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے دن رات تیز و تند بارشوں نے موسیٰ ندی کو اپنے طاس سے باہر کر دیا۔ حیدرآباد دکن میں رود موسیٰ مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے کنارے بسایا گیا تھا اور یہیں پر مختلف دواخانے بھی بنوائے گئے تھے تاکہ ندی کی فرحت افزا فضا سے مریض جلد شفایاب ہو سکیں۔ حیدرآباد کے قیام سے 1908 تک یہاں 14 طغیانیوں کی تاریخ ملتی ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بھیانک طغیانی 1908 کی مانی جائے گی۔ 27 ستمبر اتوار کا دن تھا۔ ہلکی و تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ سے پہر کے گزرنے کے ساتھ ہی بارش تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرسکون بہنے والی موسیٰ ندی غضبناک ہو گئی۔ افضل گنج پل سے سواریاں بدستور گزر رہی تھیں۔ سطح آب بلند تو تھی لیکن غیر معمولی نہیں تھی۔ رات کے شاید 1 بجے ہوں گے کہ مہیب کھڑگڑاہٹ کے بعد بادل وسیع رقبے میں پھٹ پڑے۔ ہر وقت جاگتے رہنے والی ندی بپھر گئی۔ خالق کائنات کی بہت ساری نوازشوں، محبتوں اور انعامات میں سے ایک باران رحمت بھی ہے۔ بارش کو اسی لیے رحمت باراں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنی فیاضی سے یہ نعمت عطا کرتی ہے تو ہمارے لیے یہ کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ تاہم حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ فلک پر ابھرتی گھنگھور گھٹائیں اور درختوں کے پتوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوائیں لوگوں کے دل مضطرب کو لبھانے لگیں۔ رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا کہ آسمانی وسعتوں میں بجلی کڑکنے لگی۔ بارش یوں تو تیروں کی بوچھاڑ کی مانند تیز تھی، وہیں بادل پھٹ پڑنے سے ایسا لگا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ دھیرے دھیرے نالوں نے ندیوں کی صورت اختیار کرنی شروع کر دیں۔ موئرآباد، وقارآباد، دھارور، تانڈور اور اطراف کے دیہاتوں کے تالاب جب ان ریلوں کی تاب نہ لا سکے تو ان کے پشتے ٹوٹ گئے اور آہستہ آہستہ موسیٰ ندی کا پانی اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ آپ کے اسکرین پر موجود یہ پل افضل گنج کا پل ہے، جسے آج کل نیا پل کہا جاتا ہے۔ بارشوں نے اس پل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ پل یوں ٹوٹا گویا جیسے کہ یہ مٹی کا بنا ہو۔ بارش موسلا دھار ہونے لگی۔ بتدریج موسیٰ ندی لبریز ہو کر پل کے اوپر سے پانی بہنے لگا اور پل ڈھہ گیا۔ کولسا واری مکمل طور پر بہہ گئی۔ آہستہ آہستہ حسینی علم کے علاقے میں پانی در آیا۔ شہید گنج، چار محل،
بدری علاوہ انجی باغ، کھانسی میاں بازار، دارالشفا، جام باغ، گولی گوڑا، افضل گنج کا دواخانہ سب بہہ گئے۔ حیدرآباد شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے لرزد تھا۔ پانی عثمانیہ دواخانے میں موجود درختوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور اسی پانی میں بہتے زندہ انسان دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دواخانے کے مریض بھی اس پانی میں بہنے لگے، جن میں چند ایک کی ہاتھوں میں دواخانے کے چمن میں موجود ایک درخت کی شاخیں آ گئیں تو انہوں نے اسی پیڑ کے اوپر پناہ لی۔ آج بھی یہ درخت اسی چمن میں ایستادہ کھڑا ہے اور 1908 کی اس طغیانی کا چشمدید گواہ بھی ہے، جس نے طوفانی بارش کی تباہ کاریاں دیکھیں اور کئی مریضوں کی جان بھی بچائی۔ دراصل بارش تر و تازگی کا استعارہ ہے۔ انسان، حیوان، نباتات اور جمادات سبھی اس کی اداؤں کے اسیر نظر آتے ہیں۔ جب گھنگھور گھٹاؤں سے بارش کی بوندیں کبھی رمجھم رمجھم حضرت انسان پر براہ راست گرتی ہیں تو روح سرشار ہو جایا کرتی ہے۔ اسی برسات کا پانی جب دریاؤں اور زمین میں شامل ہو کر تیز و تند ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سرشاری کی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ 28 ستمبر کا دن حیدرآبادیوں کے لیے قیامت خیز رہا۔ موسیٰ ندی کے شمالی حصے میں تقریباً 2.5 کلومیٹر اور جنوب میں کوئی 1.5 کلومیٹر تک ندی کا پاٹ بہہ رہا تھا۔ 3000 سے زیادہ افراد شہر پناہ کی دیوار کے ساتھ بنے پیٹلا برج پر پناہ گزین تھے۔ پرانے پل کے قریب مسجد میاں مشک ہے، جہاں پر ایک تختی آج بھی لگی ہوئی ہے، جہاں سے پانی گزر رہا تھا۔ ہر طرف ہر گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ ندی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے میں پیٹلا برج ریت کے ٹیلے کی طرح ٹوٹ کر بہہ گیا اور آنے واحد میں 3000 افراد کی آہوازاری، چیخ و پکار اٹھی اور بس پھر اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ 3000 انسان گرداب کی نظر ہو گئے اور لاشیں بھی میسر نہ آ سکیں۔ اس کے بعد ہر طرف تیز بہتے پانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو دلوں میں خوف پھیلانے کے لیے کافی تھیں۔ مغرب کے بعد شور مچا کہ سیلاب آیا۔ ہر جانب اور ہر مکان میں پانی بھر گیا تھا۔ محلے کے محلے خالی ہو گئے تھے۔ لوگ مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر جدھر جگہ ملی بھاگنے لگے۔ امیر اور غریب کا امتیاز باقی نہ رہا۔ پردہ نشین بیگمات، جن کی پرچھائیں تک غیروں نے نہ دیکھی، بدحواس، بے نقاب، سرے بازار ٹھوکریں کھاتی، گرتی پڑتی، متاع جان کو سنبھالتی بھاگتی چلی جاتی تھیں۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ بالکل قیامت کا سا عالم تھا۔ نامپلی، لال ٹیکری، فلک نما، غز، کوئی بلند سطح کا محلہ ایسا نہ تھا جہاں تل دھرنے کو جگہ نکل سکے۔ اس طوفان میں 19,000 سے زیادہ مکانات منہدم ہو گئے۔ 15,000 سے زیادہ افراد آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے تو وہیں 80,000 سے زیادہ افراد خانمہ برباد ہو گئے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر نے بھی اس قیامت خیز واقعے کی روداد خود لکھی ہے۔ ان کا مکان موسیٰ ندی سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ 28 ستمبر کو رود موسیٰ لبریز ہو کر اپنے دونوں ساحلوں کی طرف سیل بلا کی طرح بڑھ رہی تھی۔ رات کے 8 بجے تک ان کے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی چڑھ آیا تھا۔ امجد حیدرآبادی نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ چلیے اماں، کہیں پناہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی ان کی والدہ ماجدہ نے کمال استقامت سے جواب دیا کہ رہنے دو، جب موت آ ہی گئی ہے تو یہاں اور وہاں سب برابر ہے۔ امجد حیدرآبادی کا مکان اونچائی پر تھا، جہاں اب سٹی کالج کی عمارتیں ہیں۔ رات کے 10 بجے بارش کا پانی چاروں طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت امجد کچھ گھبرا گئے اور ان کے پاس کے مکان میں، جو نہایت مرتفع اور مستحکم تھا، جو پچھلے طغیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے محفوظ رہا تھا، یہاں وہ آ گئے، جہاں پہلے ہی محلے کے اکثر لوگ پناہ لینے کے لیے آئے تھے۔ خوف و دہشت سے بیٹھے کھڑے دکھائی دیے۔ امجد مکان کے دیوان خانے میں ٹھہر گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد
قبلے رخ کی دیوار شق ہو گئی، کمرے کے حال میں پانی ڈراتا ہوا گھس آیا، پناہ لینے والے تمام افراد میں افراتفری مچ گئی، صحن کا پانی دروازے کے راستے چڑھتا ہوا اوپر تک آ گیا۔ امجد نے ایک تخت کو بیچ میں ڈالا اور تمام اہل خانہ کے ساتھ اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اس وقت سب سے کہہ دیا کہ اب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ اب سبھی پانی میں بہہ جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس اضطراب میں ایک میرے اندر ایک ہوک اٹھی، جی میں آیا جب مرنا ہی ہے تو چھت کے نیچے دب کر اور چورا چورا ہو کر کیوں مریں، میدان میں نکل کر کیوں نہ جان دی جائے۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے فوراً اپنی والدہ ماجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماں کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اہلیہ کی گود میں ان کی اکلوتی ننھی بچی تھی۔ وہ شق شدہ دیوار سے باہر نکلے، ان کے قدم ایک گرے ہوئے مکان کے ملبے پر پڑے، ان کے ساتھ ان کی والدہ، بیوی اور بچی بھی ملبے پر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے باہر ہوتے ہی وہ جہاں بیٹھے تھے وہ مکان کا چھت ایک گر گیا اور یہ سارا خاندان گھبرا کر آگے بڑھا۔ اندھیری رات میں پانی کے اندر ہی اندر پاؤں سے راستہ ٹٹولتے، ملبوں پر پاؤں رکھتے، کودتے پھاندتے وہ ایک مثلث نما چبوترے تک پہنچ گئے۔ جب وہ اس چبوترے تک پہنچے تو پانی اس کی منڈیر کو چھو رہا تھا، لیکن جوں جوں ندی چڑھتی گئی چبوترے سے پانی اونچا ہوتا چلا گیا۔ رات کے 2 بجے تک پانی چبوترے سے چڑھتا ہوا کمر سے گلے تک آ پہنچا، اور امجد حیدرآبادی کے علاوہ ان کے خاندان کے پیر پانی میں کھڑے کھڑے شل ہو گئے۔ اب پانی میں ڈوبنے کی کیفیت آ گئی تھی۔ تبھی امجد کو یہ خیال آیا کہ ہم بہیں گے تو ایک ساتھ اور ڈوبیں گے بھی تو ایک ساتھ۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر انہوں نے اپنی شفیق ماں اور بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہی تھا کہ سب غرات سے پانی میں ڈوب گئے۔ یہاں بھی انہوں نے قدرت کے کرشمے کو دیکھا۔ ان کے قدم ڈوبنے کے بعد زمین کی سطح کی جگہ گھاس کے چھپر پر جا ٹھہری۔ یہاں تک صبح کاذب نمودار ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اندھیری اور بھیانک رات تو جو توں کٹ گئی، اب دن کے اجالے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ندی کی زد سے فصیل شہر کا ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ فصیل گرنے کی وجہ سے اس کا سمٹا ہوا پانی دور دور پھیل کر ان کی طرف منتقل ہونے لگا۔ پانی بہتا رہا۔ جس چھپر پر امجد اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے تھے طوفانی کشتی کی طرح ڈگمگانے لگا۔ ان کی ننھی بچی ابا ابا کہہ کر ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ چھپر آہستہ آہستہ پانی میں بہتا چلا گیا۔ جانیں تھی کہ جسموں سے نکلنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ امجد ہوش سنبھالنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اسی وقت امجد کی والدہ نے پانی میں بہتے ہوئے تختے کی طرف اشارہ کیا تو امجد نے فوری اس تختے کو لینے آگے بڑھے، لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ ان کی معصوم بچی ان کے کاندھے پر بیٹھی ہے۔ وہ تختہ لینے چلے گئے اور بچی نیچے گر گئی تو ان کی والدہ نے بچی کو اٹھا لیا اور پانی کا دھارا انہیں بہا کر لے گیا۔ تقدیر نے جب تک ماں کا ساتھ دینا لکھا تھا انہوں نے دیا۔ پانی کے بہاؤ میں امجد، ان کی والدہ، بیوی اور بچی بہتی رہیں۔ خود امجد بھی بہتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی یہ ابھرتے تو پلک جھپکتے پانی میں ڈوبتے رہے۔ امجد کی والدہ نے اپنے دوپٹے سے ننھی بچی کو اپنی کمر سے باندھ لیا تھا تاکہ بچی کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے بچی کی جان بچانی چاہی، مگر بچی پتھر بن کر ان کو ڈبو رہی تھی۔ یہاں تک تو وہ بچی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ اب بچی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بہتے بہتے ایک درخت کی شاخ امجد کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اپنی ماں، بیوی اور بچی کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے رہے۔
ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر نیچے بہنے والے تیز دھارے میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ کسی طرح بہتے ہوئے زنانہ ہاسپٹل پہنچے، جہاں کی بیمار عورتوں نے ہمت کر کے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ بچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف صدہا جوان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین کچھ ان سے دور کچھ نزدیک بہے چلے جا رہے تھے۔ کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا۔ اس طوفان میں بہنے والے بہہ گئے، ڈوبنے والے ڈوب گئے، اور ایسے گئے کہ لاشوں کا تک پتہ نہ چلا۔ پانی کا بہاؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا۔ پانی تھمتے تھمتے تھما تو لاشیں ریتی، کیچڑ، شہتیروں کے انبار ڈھہ گئے۔ مکانوں کے نیچے اکھڑے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں میں پھنسی پڑی لاشیں دکھائی دینے لگی۔ بے نوا، بے بس زندوں کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ امجد حیدرآبادی نے خود پر گزری اس قیامت پر ایک نظم لکھی تھی، قیامت صغریٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ہلاکت خیز طغیانی پر انہوں نے کس طرح ایک نظم میں اپنے غم کو ڈھالا ہے۔ وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، بارش کی لگاتار جھڑی سرد ہوائیں، گرنا وہ مکانوں کا، وہ چیخوں کی صدائیں، وہ مانگنا ہر ایک کا رو رو کے دعائیں۔ تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، سیلاب فنا بن کے کیا سب کا صفایا، پاؤں سے گزرتا ہوا پھر سینے تک آیا، آگے جو بڑھا موت نے بس حلق دبایا۔ مادر کہیں اور میں کہیں بادیدہ پرنم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم، بیٹی نہ تجھے باپ نے افسوس بچایا، دست ستم سیلے فنا سے نہ چھڑایا، دریا نے تیرے حال پہ کچھ رحم نہ کھایا، کیا پھول سی صورت پہ اسے رحم نہ آیا، دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دنیا میں بغیر آپ کے راحت نہیں اماں۔ شہر حیدرآباد میں کم از کم ستمبر کے مہینے میں آئی اس طغیانی کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے امجد حیدرآبادی کو بھی ضرور یاد کرتے ہیں۔ یہی تھی وہ داستان غم جسے سننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔